ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن کرنا بھی سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، کسی سے گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں، اور کسی سے گلے شکوے ہوں بھی نا تو وہ زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا ہے اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا ہے اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ یوں آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی بھی بہت خوشگوار اور اچھی گزرے گی، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار آپ کے پاس زندگی کو جینے کے مواقع نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے پاس کسی کو عمر موقع نہیں دیتی، کسی کو بیماری موقع نہیں دیتی، کسی کے پاس اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو کسی کے نصیب موقع نہیں دیتے، کسی کی قسمت موقع نہیں دیتی۔ تو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو جئیں، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، جو کہ ہے ٹی پارٹی ولاگ۔ یہ ہماری بھابھی ہیں، بہت پیاری سے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا چائے پہ، تو بس اسی کا ولاگ ہے۔ تو ادھر ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ پہنچنے کے بعد جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ چیزیں وغیرہ فرائی کر رہی تھیں، تو بس چیزیں وغیرہ فرائی ہو رہی تھیں، ساتھ ساتھ چائے کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو یہی ہے جی زندگی، اسی طرح کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ جو مشکل وقت ہم لوگ اکیلے گزارتے ہیں، جس دور سے ہم گزرتے ہیں، جس تکلیف سے ہم گزرتے ہیں، یا جو چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے، اس کا مداوع کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی دوسرا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ تسلی ضرور دیتا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور اس کو آپ جا کر مشورے مت دیں۔ یہ میرے پہ چیز گزری ہے تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ اگر کوئی آپ کو اپنے دکھ سناتا ہے تو اس کے دکھ سن لیا کریں، یہ مت کیا کریں کہ اس کو مشورے دیا کریں کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ جو انسان جس کرب سے، جس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ اسی کو ہی پتہ ہے۔ اور پتہ ہے کہ کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ لوگ دوسروں کی ہنسی چھین کے کیسے کسی اور کے ساتھ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، کیسے وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے دل پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ کیا انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا؟ ایسے لوگوں کو سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بہت سارے سوال آتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس ان سارے سوالوں کے جواب ہوں تو آپ لوگ اپنا اوپینین میرے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے دیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان سب چیزوں کے بعد مجھے ایک ہی موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں اس چیز پہ ان کی زندگی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے ہر تھکاوٹ کے بعد ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ مجھے اتنا صبر دیں کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مضبوط بنائیں کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا قریب کر دیں کہ کسی اور کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دیں کہ کسی اور کی محبت کے لیے میں ترسوں نہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں۔ اللہ جی مجھے اتنا نواز دیں کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ جی مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دیں کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کریں کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔
آمین ثم آمین. یہ میری ایک ایسی دعا ہے جو میں مانگتی رہتی ہوں. تو یہ جی تھا آج کا ولاگ. دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے. اللہ حافظ.